بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الوقار۔ ہم بات کر رہے ہیں کتاب الطہارہ، چیپٹر 7 چل رہا ہے، فرام تحصیل بہشتی زیور۔ 2 سیشن ہو چکے ہیں، آج تیسرا سیشن ہے جس میں ہم انشاءاللہ وضو کے بیان کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے وضو کے فرائض اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں اور وضو کی سنتوں کے بارے میں۔ آئیے شروع کرتے ہیں وضو کے فرائض اور ان سے متعلقہ مسائل۔ وضو میں صرف 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، ایک دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ جیسا ہم نے ابھی بات کیا، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ ایک بار تو پورے چہرے کا دھونا، یعنی کہ یہاں سے اس جو بال ہے، سر کے بال سے لے کر پیشانی کے اوپر جو بال ہے یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک، یہ پورے چہرے کا دھونا۔ دونوں ہاتھوں کا کہنی سمیت دھونا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنی، جو سر کا حصہ ہے اس کا جو چوتھائی ہے کم سے کم اس چوتھائی سر کا مسح ہو جانی چاہیے، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ کسی بھی طریقے سے یہ اگر دھل گیا اور پوری طریقے سے تر ہو گیا، پورا چہرہ تر ہو گیا، ہاتھ تر ہو گیا، پیر تر ہو گیا اور سر کا ایک بار مسح ہو گیا تو وضو ہو جائے گا، کسی بھی طریقے سے ہو۔ اگر ذرا برابر بھی خشک رہ گیا، یہ جو فرض والے جگہ ہیں، اگر ذرا برابر بھی خشک رہ گیا، چہرے میں اگر ناک پہ ہلکا سا خشکی رہ گئی یا دونوں ہاتھوں میں سے کہیں پر بھی خشکی رہ گئی، دونوں پیروں میں سے کہیں بھی خشکی رہ گئی، مان لیا ایڑی پر خشکی رہ گئی، ہیل پر، تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ان 4 چیزوں پہ خاص اہتمام کریں، وضو ہو جائے گا اگر یہ 4 چیزیں مکمل ہو گئیں تو۔ آئیے شروع کرتے ہیں اب مسئلہ کے بارے میں۔ مسئلہ نمبر 1، جب یہ 4 اعضاء جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر جائے یا بارش میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اگر وضو کا ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، پاکی کا نیت کریں گے، وضو کا نیت کریں گے، تب آپ کو وضو کا ثواب ہوگا۔ لیکن اگر نیت نہیں کریں گے اور آپ وضو کر چکے تو نیت نہیں کی تھی اور آپ کے یہ 4 اعضاء مطلب 4 فرائض آپ نے ادا کر دیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ چاہے آپ نے نہا لیا تو آپ نے 4 فرائض ادا کر لیے، یا پھر بارش برس رہی تھی، آپ باہر بارش میں بھیگ گئے اور یہ جو 4 فرائض تھے یہ ادا ہو گیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر 2، انگوٹھی، چھلا وغیرہ اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2 میں یہ ہے کہ آپ نے انگوٹھی پہن لیا یا چھلا یا پھر گھڑی پہنا ہوا ہے، اگر وہ ڈھیلے ہیں یعنی کہ اپنے آپ پانی پہنچ جائے گا، آپ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ہلا لینا بہتر ہے تاکہ ذرا سا بھی شبہ نہ رہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہے کہ شاید پانی پہنچے نہ پہنچے کیونکہ وہ ٹائٹ ہیں، اگر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ گمان ہے کہ شاید نہ پہنچے تو پھر اس کا ہلا لینا واجب ہے تاکہ پانی اچھی طریقے سے اندر چلے جائے، تو اس وقت آپ کو ہلا لینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو اسے چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے۔ مسئلہ نمبر 3 میں یہ ہے کہ اگر آٹا کوئی گوندھا اور ناخن پہ آٹا لگ گیا، وضو کر لیا اس نے، بعد میں دھیان آیا کہ ارے یہ تو آٹا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے تو پھر پانی گیا نہیں، تو کیا کرے؟ وضو نہیں ہوگا اس کا۔ پھر اس کو چاہیے کہ وہ آٹا ہٹا لے اور وہاں پر پانی بہا لے، اس سے وضو ہو جائے گا۔ اور اس کے درمیان میں اگر نماز پڑھ لی ہو تو وہ نماز نہیں ہوئی کیونکہ وضو تھا ہی نہیں اس وقت، اس کو نماز دہرانا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4،
ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرطے کہ اس پر بال نہ ہو یا اس قدر کم ہو کہ کھال نظر آئے۔ اس مسئلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پورے چہرے میں ٹھوڑی کے نیچے تک ہمیں دھونا ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر ٹھوڑی پر بال جو ہیں یہ بال کم ہیں یا اتنے کم ہیں کہ کھال نظر آئے یا بال ہے ہی نہیں، تب یہ ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 5، ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ ہونٹ کا یہ جو باہری حصہ ہے، منہ بند کر لیا میں نے، اب جو ہونٹ کا حصہ دکھائی دیتا ہے منہ بند کرنے کے بعد، یہ بھی پورے چہرے میں داخل ہے، تو اس کا بھی دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 6، داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہو کہ کھال نظر نہ آئے تو کھال کا دھونا فرض نہیں، بلکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہیں، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ اگر کسی کے بال ہیں بہت گھنے ہیں، جیسے یہ بھویں کے بال بہت گھنے، مونچھ کی بالیں بہت گھنی، داڑھی بہت گھنی، اتنی گھنی کہ کھال نظر ہی نہیں آتا، تو پھر کھال کا دھونا اس وقت فرض نہیں ہے، اس بال پر پانی بہا دینا کافی ہے، اور اس میں یہ جو بال ہیں یہی کھال کے قائم مقام سمجھی جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 7، بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہو کہ اس کے نیچے کی کھال چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اتنے بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں۔ باقی بال جو حد مذکور سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، جو حصہ رخسار اور کان کے درمیان ہیں ان کا دھونا فرض ہے، چاہے اس جگہ داڑھی نکلی ہو یا نہیں۔ یہ جو رخسار ہے اور یہ جو کان ہے یہ ہلکی ہلکی بال ہوتی ہے، یہاں پر اکثر لوگوں کی ہلکی ہی ہوتی ہیں، تو ان کا دھونا فرض ہے، چاہے یہاں پر داڑھی ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 9، اگر آنکھ یا منہ کو زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ اگر کسی نے آنکھ تیزی سے بند کیا اور وضو کر لیا تو پھر کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے، پانی نہ پہنچے، یا منہ اس طریقے سے تیزی سے بند کر لیا تو ہونٹ کا یہ حصہ جو ہے باہر کا حصہ ہو سکتا ہے کہ سوکھا رہ جائے، خشک رہ جائے۔ اگر خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 10، وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے۔ وضو کر لیا، پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی حصہ خشک رہ گیا، سوکھا رہ گیا، جیسے مان لیا ایڑی، ہیل سوکھا رہ گیا۔ اب سوکھا رہ گیا تو وہاں پر گیلے ہاتھ سے وہاں پر میں نے ہاتھ پھیر لیا، اس سے وضو نہیں ہوگا، اس طرح کے مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر پانی بہانا ضروری ہے۔ آئیے وضو کی سنتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وضو کی سنتیں: پہلا، نیت کرنا، دوسرا، پہلے گھٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا، بسم اللہ کہنا، چوتھا، کلی کرنا، پانچواں، ناک میں پانی ڈالنا، چھٹا، مسواک کرنا، ساتواں، پورے سر کا مسح کرنا، آٹھواں، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، جیسے چہرے کا 3 بار دھونا، ہاتھ کا دھونا 3 بار، دونوں پیروں کا دھونا 3 بار، 3 بار کلی کیا، 3 بار ناک میں پانی ڈالا، بس مسح ایک بار ہی کرنا ہے سر کا اور کان کا۔ نواں، کانوں کا مسح کرنا۔ دسواں، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھ کی انگلیوں کا خلال اس طریقے سے کریں گے، ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا اس طریقے سے خلال کریں گے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا اس طریقے سے خلال کریں گے، اور پیروں کی انگلیوں کا خلال ہم لیفٹ ہینڈ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ہم کریں گے، اور کس طرف سے شروع کریں گے؟ دائیں طرف سے شروع کریں گے اور بائیں طرف پہ ختم کریں گے، یعنی کہ پیر کی چھوٹی انگلی جو ہے اس طرف سے شروع کریں گے خلال کرنا اس طریقے سے، اور لیفٹ پیر کی چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے۔ 11واں، داڑھی کا خلال کرنا۔ اس طریقے سے آپ داڑھی کا خلال کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے خلال کریں۔ 12واں، ترتیب سے وضو کرنا، مثلا پہلے چہرہ دھونا پھر ہاتھ دھونا، ایسا نہ ہو کہ پہلے ہاتھ دھو لیا پھر چہرہ دھویا، یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ 13واں، مسلسل وضو کرنا کہ ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لے۔
مسلسل وضو کرنے کا مراد یہ ہے کہ اتنا تاخیر نہیں ہونا چاہیے وضو کرنے میں کہ ہاتھ دھوتے دھوتے چہرہ سوکھ جائے یا پیر دھوتے دھوتے ہاتھ سوکھنے لگے، اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تنبیہ: مذکورہ بالا طریقے سے وضو کرنا سنت ہے۔ اگر کبھی اس کے خلاف کیا، مثلا خلاف ترتیب وضو کیا، مثلا سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بجائے پاؤں دھوئے، پھر چہرہ وغیرہ دھوئے، یا ایک عضو دھونے کے بعد دوسرا عضو دھونے میں قصداً اتنی تاخیر کرے کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، یا وضو کی کوئی اور سنت چھوڑ دی تو بھی وضو ہو جائے گا، لیکن وضو سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس طرح کرنے کی عادت بنا لے تو گنہگار ہوگا۔ تنبیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ سنت کے مطابق آپ وضو کریں، سنت کے خلاف اگر وضو کرتے ہیں تو وضو تو ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کی عادت بنا لیں گے سنت کو چھوڑنے کی، خلاف سنت وضو کرنے کی، تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی طریقے سے طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔